السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاری. ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں، بہادر وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پٹک دے، یعنی جیت جائے، غالب آ جائے، وہ بہادر نہیں. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی معنوں میں پہلوان وہ شخص ہے، بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھے، کنٹرول کرے. یعنی اس حدیث میں غصہ پی جانے کو بہت بڑی بہادری قرار دی گئی. آدمی کو غصہ آیا اور آتا ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن غصے کی حالت میں آدمی وہ کام کر لے جائے جو نہیں کرنا چاہیے، شدید غصہ ہو جائے اور اس ناراضگی اور اس غضبناکی میں، غصے کے عالم میں وہ حرکت کر لے جو نارمل حالت میں نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کو تو بیوقوفی کہیں، حماقت کہیں. غصہ آیا، بیوی کو طلاق دے دی، اور جب طلاق دے دی، واقع ہو گئی، تب سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ میں نے طلاق کا افسوس کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ بہادری اور پہلوانی اصل یہ ہے کہ آدمی غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ لے. یہ اصل بہادری ہے. کیونکہ جب غصہ شدید آتا ہے، غصہ بھیانک آتا ہے، ٹیمپریچر جب ہائی ہو جاتا ہے، غصہ آ گیا، اپنے ہی بچے کو، اپنی ہی اولاد مار رہے، تربیت کے لیے مار رہے، سزا دے رہے، کچھ غلطی ہو گئی مار رہے، ایسی ماری کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر فریکچر ہو گئے، یا سر میں لگا خون نکل آیا. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ کیا کر دیا. کوئی استاد ہے پڑھا رہا، غصے کے عالم میں آیا، کسی طالب کو مارا، اس کا دانت بھی ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کی تعلیم میں کتنی راحت، خیر اور عافیت اور رحمت ہے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ غصے کو پی جاؤ، کنٹرول میں رکھو، یہی سب سے بڑی بہادری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں غصہ پی جانے کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. سنن ابو داؤد کی حسن روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور بما شاء. جو شخص غصے کو پی جائے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ غصے میں انتقام لے، اپنے غصے کو نافذ کر دے، جو اس کے دل میں آیا وہ کر گزرے، قادر ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، غصہ پی گیا، بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، کنٹرول میں رکھا اپنے آپ کو. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس آدمی کو بلائے گا اور کہے گا: تم جس بھول کو چاہو اختیار کرو.
غصہ پی جانے کی فضیلت یہ کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے درمیان اس آدمی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی اور کتنا بڑا انعام کہ سرے عام لوگوں کے سامنے اسے انعام دیا جا رہا. اور انعام کیسا؟ جس حور کو تم چاہو اختیار کر لو، تم اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہارے حوالے، یہ انعام ہے. اور اللہ رب العالمین نے غصہ پی جانے والوں کی بڑی تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر. جو بندوں کے مومن بندوں کے اوصاف اور ان کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. کہا جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تنگی میں خوشحالی میں، ان کے پاس ہے پھر بھی خرچ کرتے، نہیں ہے اس کے باوجود بھی خرچ کرتے، ہر حال میں خرچ کرنا. یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. تو جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور مالداری کے عالم میں اور غربت اور محتاجی کے عالم میں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے، بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے، رحم کرتے ہیں لوگوں پر، چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ ہے اصل احسان، یہ ہے محسن لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو غصہ بہت زیادہ ہونا یہ اچھی بات نہیں. غصہ آ جائے آدمی کنٹرول کر لے، پی جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ثواب اور عبادت ہے نیکی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہیں غصہ مت ہو، غصہ مت ہو. زیادہ غصہ اچھی بات نہیں، کیونکہ شیطان کا یہ حملہ ہے. شیطان ہم کو خسارے میں ڈالنا چاہتا ہے، نقصان میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ شیطان کا ہتھیار ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، مزاج میں سختی پیدا کرتا ہے، اور پھر آدمی نارمل حالت میں وہ کام تو کبھی نہیں کر سکتا. لیکن جیسے اس کا غصہ بھڑک اٹھا، ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، بس اس نے اس غصے کے عالم میں کہہ دیا جا اس سے بات نہیں کروں گا، جا تیرے ہنسی خوشی اور جو مراسم ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تیرے جنازے میں نہیں آؤں، اس سے کیا رہتا، تجھ سے بات نہیں کروں گا، تیری شادی میں نہیں آؤں گا، تو مر جائے گا تو تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، جنازے میں نہیں آؤں گا. یہ غصے کی بات ہے. رشتے دار سے قطع تعلق، پڑوسیوں سے قطع تعلق، دوست احباب سے قطع تعلق، یا پھر ایسے ہی سماج میں لوگوں سے قطع تعلق، یہ ساری برائیاں اسی غصے کی بنیاد پر ہوتی. میں نے کیا، میں نے کہا، میں نے کیا، وہ نہیں مانا، اس کی یہ ضرورت، میرے سامنے اس نے ایسا کر دیا، غصہ آ گیا. غصے کے عالم میں آدمی بڑے بڑے گناہ کو انجام دیتا ہے، بڑے خطرناک جرائم کو انجام دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے. ایک صحابی آئے اور کیا کہا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی، کچھ سمجھائیے، وصیت کی. قال لا تغضب، آپ نے کہا غصہ مت ہو. نصیحت کیا کی، غصہ مت ہو. فردد مرارا، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ کوئی دوسری نصیحت کیجیے اور کچھ بتائیے. جتنا وہ پوچھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو. یہ بہت اچھی صفت ہے کہ آدمی اپنے غصے کو پی جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے. یہ مومن کی صفت ہے. لہذا ہم سب کو اس کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم غصے کو کنٹرول کریں، بہت زیادہ غصہ نہ ہو، شیطان کے حملے کو سمجھے اور تعاوض کا
اہتمام کرے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو سارے مسلمانوں کو شیطان کے شر سے اور ہر قسم کی آفت و مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور اخلاقی پستی اور اخلاقی بیماری سے اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.